بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر کے ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام شہادت امیر المومنین ہیں اور یقیناً ہم سب تمام مومنین کے دل غمزدہ ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو ہم دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی مشکلات کے حوالے سے اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ شب قدر کی تیاری کے حوالے سے کہ کیسے ہم آج کی رات یا شب قدر کی جو بھی رات ہوگی 19، 21، 23، اسے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رضا نوشاد صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا جعفر زیدی صاحب۔ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو عظیم شخصیت ہے مولا کائنات کی، اس عظیم شخصیت کے ہونے کے باوجود کیوں ایسا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی اتنے کم تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی، ان کا لوگ ساتھ نہیں دے سکے، اور 25 سال کی مولا علی علیہ السلام کی خاموشی کا عرصہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ شب ضربت سے نزدیک ہیں ہم لوگ، تو اس عرصے کی طرف اگر ہم پلٹ کے چلیں اور وہ کچھ علتوں اور اسباب کو ڈسکس کریں کہ مولا علی علیہ السلام کی مشکلات کیا تھیں اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہمراہی کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین اللہم الطاہرین۔ صلی علی محمد۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، یا علی ابن ابی طالب۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایام شہادت جو ہیں وہ قریب ہیں، نزدیک ہیں۔ اس مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ پورا سلسلہ ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے بھیجا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، وہ اس لیے تھا کہ بشریت اور انسانیت کو یہ ہستیاں کمال تک پہنچا سکے۔ انہیں اللہ نے واسطہ فیض بنا کر بھیجا تھا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ سب ان کے ذریعے آنی تھی۔ جیسا کہ یہ خود مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس سلسلے میں بھی رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ تو یہ جتنی بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی خیر ہے، اس کو بندوں تک اگر پہنچاتا ہے پروردگار، تو اس نے نظام کائنات ایسا خلق کیا ہے کہ ان پاک ہستیوں کے ذریعے بے شک۔ بھیجتا ہے۔ تو یہ ہادیان برحق ہیں، انہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن بعض عوامل و اسباب ایسے پیش آئے جس کی بنیاد پر یہ کاروان ہدایت جو ان کے ذمہ سونپا گیا تھا، عوام نے اور امت نے اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بنحو احسن بغیر کسی کوتاہی کے انجام دیا۔ لیکن صرف کسی مقصد تک پہنچنے میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اسباب فراہم ہیں یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ رکاوٹیں موجود ہیں یا نہیں۔ ہوں۔ صرف اسباب کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب اسباب ہوں اور ادھر سے رکاوٹیں نہ ہوں تو وہ چیز متحقق ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ قافلے، یہ کاروان ہدایت جو اہل بیت اطہار علیہ جی، السلام لے کر رکاوٹیں آئے تھے، تھیں۔ جی جی ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں۔ جی رکاوٹیں کیا تھی؟ اب ساری رکاوٹوں پر تو اس وقت روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ جی۔ اہم رکاوٹیں فقدان بصیرت جس کو کہتے ہیں، بصیرت کا نہ ہونا۔ ہوں۔ بصیرت یعنی وہ سمجھ، میں اگر عام زبان میں کہوں، وہ سمجھ جو حق و باطل کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تمیز کے لیے ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس کا نہ ہونا، اس کی بنیاد، فکری بنیاد کا مستحکم نہ ہونا۔ جب فکری بنیاد مستحکم نہیں ہوتی ہے، جب اس کی نگاہ نظر بالیدہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، حتیٰ ہوں۔ جھوٹ اور سچ میں ہوں۔ تمیز نہیں دے پاتا ہے۔ جی تو جی بہت۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی جس ہوں۔ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام روبرو تھے کہ امت اور ان کی قوم جو اس وقت تھی، مثلاً اہل کوفہ کے سلسلے میں آپ نہج جی البلاغہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شکوہ اور گلہ کیا ہے حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ
میں تم سے کہتا ہوں کہ میری میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، ہوں، تو میں جب کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جہاد کے لیے چلو، جنگ کے لیے ہوں، چلو، تو تم کہتے ہو کہ ابھی سردی ہے، گرمی آ جانے دیجیے۔ جی، جب گرمی میں جانے کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہو کہ گرمی ہے، سردی سردی سر آ جانے دیجیے۔ پھر مولا بڑا شکوہ کرتے ہیں، ہوں، اور حتیٰ مولا مجبور ہوتے ہیں یہ بات کہنے پر ہوں، کہ ان کے مقابل میں حاکم شام موجود ہے۔ اس کی حقیقت تاریخ میں ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسا انسان ہے، وہ کتنا نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو، اور حضرت علی نے کیا کیا درد اور غم دیکھے اس کی بنیاد پر۔ امام علی اہل کوفہ کو دیکھنے کے بعد مجبور ہوتے ہیں یہ کہنے پر کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جو لوگ ہیں جی، اور تم جو میرے سامنے کھڑے ہو، تم دونوں کو ایسے تبدیل کر لوں جیسے درہم و دینار کو دینار، تبدیل کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا کہ میں تمہارے 10 دے دوں اور اس کا 1 لے لوں۔ ہوں، کسی اور خود میں فرمایا کہ کیوں یہ کہہ رہے تھے مولا علی؟ اس مولا کے بیان سے سمجھ میں آتا ہے اور مولا کا درد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے ہوں، باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہیں، اور تم حق پر ہوتے ہوں، ہوئے مختلف ہو، تم میں اختلاف پایا جاتا ہے، جی، تشدد پایا جاتا بس یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے جیسے آغا نے کہا کہ لوگوں نے بصیرت نہیں تھی تو مولا علی کو چھوڑ دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، حج کرنا نہیں چھوڑا، لیکن وہ دین کے ستون کو چھوڑ دیا، جی، جو ہدایت کا ستون تھا اسے چھوڑ دیا۔ یا کہیں کہ جو روح دین تھی اسے چھوڑ دیا، یعنی وہ ولایت کی جو مرکز دین ہے اور جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو چونکہ چھوڑ چکے تھے، لہٰذا وہ نماز بھی بجا لا رہے تھے، روزے بھی بجا لا رہے تھے، لیکن اس سے جو ہے نہ کبھی دشمن کو کبھی نماز اور روزے سے خطرہ تھا اور نہ کبھی ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور میں بات میں اینڈ کروں کہ دیکھ اب جیسے کہ مولانا نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ایک قوم کا عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت کا امام جو ہے وہ خون کے آنسو روئے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے آ، آپس میں تفریقے کا شکار تھے، جیسا کہ خود مولا نے خطبہ نمبر 25 میں بھی کہا ہے کہ وہ باطل پہ ہو کے متحد ہیں لیکن تم حق پہ ہونے کے باوجود ہاں، متفرق ہو، ایک اور تفریقے چیز کا اسی شکار ہو جی ایک اور تفریق۔ چیز اسی میں ہے کہ ان کے رہبر باطل پر ہیں جی لیکن ان کے ماننے والے ان کی اطاعت کرتے ہیں، جی ہے، اور تمہارے رہبر حق حق پر پر ہیں لیکن تم ان کی اطاعت نہیں کر رہے۔ نہیں کرتے۔ یعنی اگر آپ کی بات سے ہی صرف معذرت میں نے جی جی بیچ میں ایڈ کیا کہ آپ کی بات سے ہی ایڈ کرتے ہوئے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی امام ہو، امام معصوم ہو، ہادی ہو اور دنیا میں سب سے بہترین ہادی ہو، جی لیکن اگر امت اس کو فالو کرنے والی نہ ہو جی جی، بالکل، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جیسے آپ نے کہا، کیوں؟ خود مولا کے جملے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ میرا دل ایسا ایسا ہو گیا جیسے کسی نے میرے دل سے پیپ نکل رہا ہو۔ یعنی یہ جی کس وجہ سے مولا کہہ رہے ہیں؟ زخمی ہے دل۔ جی، کہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ جی، تو میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ جس طرح سے ایسا ہوا، اور آج دیکھیں کہ چونکہ شب قدر بھی ہے تو اور ہم جوان اور ویورز ہمارے دیکھ بھی رہے ہیں، تو جو عادت اور جو خصلت کوفے والوں میں پائی جاتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارے درمیان میں بھی ہے، آج ہمارے بھی وقت کا امام کہیں یہی آنسو تو نہیں رو رہا ہے، کہیں یہی درد و نالہ تو نہیں کر رہا ہے۔ جیسے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ صلی فرج اللہ جو علیہ شریف کے لیے ملتا ہے کہ جو شیخ مفید کو انہوں نے توقیع لکھی اور خط لکھا، تو اس میں انہوں نے آپ نے بات ذکر کی کہ ہمارا دیدار بہت جلد نصیب ہو جاتا اگر تمہارے دل آپس میں متحد ہوتے، تم تفریقے کا شکار نہ ہوتے، تم اختلاف کا شکار نہ ہوتے۔ تو یہ بہت اہم شب ہے آج کے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے وعدہ کریں، اپنے دلوں کے اندر یہ جو دوریاں ہو گئی اس کو ختم کریں اور متحد ہوں تاکہ وہ ظہور کی جو سعادت ہے وہ جلد از جلد نصیب ہو سکے۔ بہت بالکل ایسا ہی معذرت، یہ جو میں نے ابھی باتیں عرض کی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شکوہ تھا اہل کوفہ سے اور اس دور کے شیعوں سے، گویا ایسا لگتا ہے کہ آج کے امام، وقت کے امام، امام زمانہ وہی شکوہ شاید ہم سے شاید کہ یقیناً ہم سے کر رہے ہوں گے، چونکہ ہماری بھی کیفیت کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے متحد نہیں ہیں۔ کہاں اتحاد نظر آ رہا ہے جیسا بالکل ہونا چاہیے؟ ہر طرف تشتت ہے، اختلاف ہے، نا امیدی ہے، دین سے دوری نظر آ رہی ہے۔ تو شاید آج بھی امام، وقت کے امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہم اس شب قدر میں ان کے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا دل بھی اسی طرح جیسا کہ آپ نے کہا، مولا علی نے فرمایا کہ میرا دل تم سے زخمی ہے۔ شاید ہمارے
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے عدم اتحاد کی وجہ سے، ہماری فکروں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اور بالیدگی کی نہ ہونے کی وجہ سے جی شاید ان کا دل بھی زخمی ہو۔ ہاں، یہیں پر جو ہے کہ خود یہ رات جو شب خصوصاً 19 اور 21 کی شب ہے، یہاں پر ایک غور و فکر اور کنٹمپلیشن کی رات ہے کہ ولایت، ہم آیا واقعاً ولایت امیر المومنین کے تابع ہیں یا نہیں ہیں؟ ہوں، یعنی ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی اگر صرف یہ ہے کہ محبت کرنا مولا علی سے، تو وہ تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی محبت کرتے ہیں، بے شک۔ دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کرسچنس محبت کرتے ہیں جب بالکل مولا علی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ولایت میں ہیں۔ تو آج کی رات یہ سوال ہے، خود مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کوفے والوں کی طرح خود کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مطیع ہیں اور میں مولا ہوں، لیکن ان کا عمل ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مولا ہیں۔ جی یہ آج کی رات یہ سوال کرنے کی رات ہے، بیعت کی رات ہے کہ ہم آئیں مولا علی علیہ السلام کے اس بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ کس طریقے سے پیش کریں؟ ایک عبد کی طرح، ایک مطیع کی طرح، ایک مولا کے چاہنے والوں کی طرح۔ اور اگر اس بات کو اگر ایکسپلین کریں کہ صرف محبت کا دعویٰ کر لینا یہ اور ہے، اور ولایت امیر المومنین میں آ جانا اور جی، ہے۔ جی ایک میرا ہی شعر تھا ایک کلام میں کہ زباں سے دعوے مولائیت تو پھر بھی آسا ہے، ہوں، زباں سے دعوے مولائیت تو پھر بھی پھر بھی آسان۔ آسان ہے۔ پھر بھی آسا ہے، حقیقی عشق ہے، حقیقی عشق رکھتا ہے تو کہنا مان صادق کا۔ سبحان واہ امام اللہ۔ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ شعر تھا کہ اگر حقیقی عشق آپ کے اندر ہے تو اتباع ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے، جو اسی ولایت حضرت امیر سے نکلتی ہے۔ ولایت صرف دعوے محبت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، محبت بھی کوئی کم شے نہیں ہے، ان ذوات سے محبت ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ یا علی تم سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ یہ محبت بھی عظیم شے ہے، لیکن اس محبت کے تقاضے ہیں۔ جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی محبوب چیزیں کیا ہیں اور وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بڑا ہی نالائق ہوتا ہے ایسا محب جو اپنی محبتوں کا تو اپنی اپنی خواہش کا تو خیال رکھے، لیکن محبوب کے تقاضے محبت کا خیال نہ رکھے۔ تو ہم ایسے نالائق محب نہ بنے بلکہ مطیع محب بنے، صحیح میں ولایت حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضوں کو پورا کریں، جو کہ اطاعت سے ہی پورا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دم بھرتے رہیں محبت کا اور ہمارے ہاں اتباع نہ پایا جاتا ہو، کہ اگر اتباع پایا جائے تو پھر ہمیں دین و دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یعنی جتنی بھی پسماندگیاں ہماری زندگی میں چاہے انفرادی طور پر نظر آ رہی ہوں یا اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ اگر پست نظر آ رہا ہو، پیچھے نظر آ رہا ہو، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ولایت کے مفہوم کو صحیح سے نہ سمجھا ہے، نہ سمجھایا ہے، جی اور اس اتباع کی طرف لے کے بھی نہیں گئے، بلکہ مس گائیڈ بھی کیا گیا ہے ولایت کے نام پر۔ ہوں ولایت کے مفہوم کو، ولایت کے معنی کو غلط طور پر بیان کیا ہے، جس کا نقصان جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ جی ضروری ہے کہ ولایت کا صحیح مفہوم اور اس کو اطاعت تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولایت، اطاعت، اگر میں ایک جوان ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ مثلاً آج شب قدر ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت جیسے آپ نے لنک کیا کہ وہی پروسیس ہے، پروسیس تو وہی ہے نا کہ امت ہے، امام ہے، امام مظلوم ہے، اس لیے مظلوم ہے کیونکہ امت وہ اس قابل نہیں ہے کہ امام کو فالو کر سکے۔ تو آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں خصوصاً، ایک جوان کیا کرے جو اپنے آپ کو، اگر وہ اس مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اوکے آئی انڈرسٹینڈ کہ مجھے اطاعت کرنی ہے امام کی، تو غیبت میں اطاعت کرنا، خصوصاً میں اور اگر اس کو اسپیسیفک کہوں، ہندوستان میں ایک شیعہ جوان وہ اگر سمجھنا چاہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، میں وقت کے امام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آج اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج ہندوستان کے ماحول اور ہندوستان کا جو ہے، اور ہندوستان میں شیعہ جو ہے کس طریقے سے اپنے امام سے اپنے رابطہ اپنے امام سے برقرار کر سکیں، اور جیسے کہ خود مولانا عابد رضا نے بھی کہا کہ آج ہندوستان میں مسلمان جو ہیں، خاص کر شیعہ پسماندہ ہیں اور پچھڑے ہوئے ہیں، تو ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طرح سے ہم دوبارہ اپنے کو ولایت سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو دو چیزیں یہاں پہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے نفس کی پاکیزگی
اب یہ نفس کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، خاص کر اس مہینے میں گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ جو پروگرام ہے اس کو ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو کوئی چیز اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ ایک جوان اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے۔ تو اگر اس کا نفس، ہم سب انسان ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو وہ آئے توبہ کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے۔ تو پہلا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے توبہ کرے، اپنے امام سے رابطہ برقرار کرے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم کو ہارڈ ورک کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اقتدار کی اعلیٰ منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ وقت کا امام جب آئے تو ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ اب وہ علم کے میدان میں ہو، آج ہم علم کے میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اعلیٰ پوسٹوں پہ جانا ہے۔ آج ہمارے جوان کیوں مثلا آئی اے ایس پی سی ایس کی تیاری نہیں کرتے، آئی اے ایم میں نہیں جاتے، یا اس طرح کے اور بھی دیگر شعبے ہیں کہ جہاں نہیں جاتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ وہاں جائیں، وہاں پہ آ کے جیسے کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے بھی جوانوں کو جو نصیحت کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ آ کے دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آ کے کمپیٹ کریں، حتیٰ کہ وہ مجلے اور وہ علمی رسالے کہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کے بھی نمائندگی ہو، شیعوں کی جانب سے ان کی بھی نمائندگی ہو۔ آپ ایسے مقالے لکھیں، آپ ایسے آرٹیکل لکھیں کہ علمی حلقوں میں سائنٹیفک جی جرنلز میں جو ہے ہاں آپ کا آپ ریپریزنٹیشن کا ہو۔ آپ کی کیا کہتے ہیں نمائندگی ہو وہاں پہ۔ جی تو دوسرا طریقہ یہ کہ ہم جی، اقتدار حاصل کرنا ہے۔ 2 پوائنٹس مولانا جعفر صاحب نے بہت اچھی کہی تھی۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کیسے ہم وقت کے امام کے کام آ سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب جاتی ہیں خطبہ فدق میں دیتی ہیں، تو خطبہ فدق میں ایک جگہ وہ خطاب کرتی ہیں جب، تو کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی طرف، اب میرے ذہن میں نہیں انصار تھے یا مہاجر تھے، میرے خیال سے انصار تھے، ان کی طرف خطاب کر کے کہتی ہیں کہ تم اس لائق ہو کہ تم ہماری مدد کر سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے ہو۔ جی جی یعنی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچیں کہ امام جو نیچرل سی بات ہے، جو مدد کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ زیادہ ہوگی، ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم امام کے کام آ سکیں، اور وہی لوگ تب تو ظہور کے اسباب جو ہیں ہم لوگ فراہم کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے آپ نے مقدمے میں کہا کہ ظہور کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنی نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے زیادہ ایک اور پوائنٹ آپ نے اہم کہی جس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں بات کو، کہ کیسے مجھے پتہ چلے؟ تو جب آپ نے ذکر کیا کہ آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں، تو غیبت کے زمانے میں اگر میں چاہتا ہوں امام کا مطیع بنوں، تو میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میں نائب امام کا مطیع ہوں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اگر میں نائب امام کا مطیع نہیں ہوں تو میں نظام ولایت میں نہیں آ رہا ہوں۔ اگر میں نظام ولایت میں نہیں آ رہا ہوں، آج بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں، وہ ویسا کیوں بول رہے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو مولا موجود تھے، پھر مولا سے آ کے کہتے تھے، مولا سے کہتے تھے کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، جبکہ مولا کہہ رہے ہیں میں بولتا ہوا قرآن ہوں، جی لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہم بولتے ہوئے قرآن کو نہیں سنیں گے، بالکل ہم قرآن سے جنگ کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہش کو مولا کی خواہش کے سامنے برتر سمجھتے تھے۔ تو یہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ غیبت میں جب تک نظام ولایت میں، سسٹم آف مرجعیت اور ولایت فقیہ کے اندر اگر ہم انٹر نہ ہوں اور ان کے لیے سبمسو نہ بنے، مطیع نہ بنے، تو ہم واقعین میں امام کے خدمت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کے جوانوں کو اگر بہت ہی ملموس طریقے سے بتانا ہو کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے لیے اور ان کی مدد و نصرت کے لیے تیار کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پر فرض ہے، جیسا کہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کا قول کیا کہ تم مدد کر سکتے ہو لیکن نہیں کر رہے ہو، تو امام بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، یقیناً کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اللہ نے تمہیں ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، فکر دی ہے، طاقت دی ہے، جسم صحیح سالم دیا ہے، سب کچھ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ دشمن کام کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تو مدد کرنا ہے ہمیں، یہ تو پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ناصر بننا امام ہے، کا ناصر اور مددگار بننا ہے، بننا ہے۔ ان کے مشن میں ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے، چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہو، حتی بالکل المقدور ہو، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا کروں،
ایسا نہ ہو کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا بھی نہ کروں، کہ یہ بہت غلط بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا جعفر صاحب نے، کہ انسان جو ہے پہلے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنائے گا، اپنے دل کو پاکیزہ نہیں بنائے گا، اپنے وجود کو گناہوں سے، پستیوں سے، اپنے افکار کو غلط باتوں سے، بہت پست اور حقیر چیزوں سے نہیں ہٹائے گا، دور نہیں کرے گا، دنیا پرستی سے دور نہیں ہوگا، تب تک انسان اس قابل بن ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ وقت کے امام کی نصرت کر سکے۔ تو سب سے پہلے تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد مرحلہ آتا ہے علم کا، اور علم بھی ظاہر ہے کہ اس کے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو، کہ ایک مخصوص طور پر علم دین ہے جو حوزے میں حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو دانشگاہوں میں عصری علوم جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی وقت کی ضرورت ہے، وہ بھی ہماری قوم کو اس کی بھی ضرورت ہے، اور امام جب آئیں گے تو ایسے لوگوں کی، ایسی مہارتیں رکھنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ان دونوں میدان میں ہمیں افراد چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز، ایک اہم چیز جو یہ ہے کہ وہ شخص جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو حوزے میں آ کے ایک مخصوص انداز میں دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کرے دین کے حوالے سے، دین کی تعلیم کے حوالے سے؟ تو اس کو بھی فہم دین کا جو اصل فہم ہے، اصل دین کسے کہتے ہیں، شعور دین اپنا ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے ہوگا، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور روایات کی طرف رجوع کرے، علماء سے رابطے میں رہے، جو خوش فکر علماء ہیں، جو اوتھینٹک علماء ہیں، جو قوم کی صلاح کی سوچتے ہیں، فکر مند ہیں، درد مند ہیں، جن کے دل میں درد پایا جاتا ہے قوم کا۔ وہ لوگ جو نام نہاد علماء نہیں ہے، کہ لباس سے علماء نہیں ہے، کہ ٹوپی جی ہے، امامہ ہے، بلکہ بلکہ صحیح میں عالم دین ہے، یعنی صحیح لوگوں کو پہچانے ان کے ذریعے جائے، ان کے ذریعے ان سے ٹچ میں رہے، ان سے پوچھے کہ اصل دین کیا ہے۔ جی، اور ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی ہے، خود آیت اللہ خامنائی کی تمام تقریریں انگلش میں اویلیبل ہیں، اردو میں اویلیبل ہیں ان کی ویب سائٹس جی، پر۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مثلا بہت سارے ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں جو فکر گشا باتیں کرتے ہیں، جو دین کی صحیح بنیادوں کو بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا کہ اچھا دین یہ تھا۔ ابھی تک ہم جو دین سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھ لینے ہیں، دعائیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم متدین بھی کہتے ہیں، کہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظیم حصہ ہے دین کا، یہ واجبات ہے، اس پر ہم کرنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ اعمال ہیں، ارکان ہیں۔ دین کیا ہے؟ اسی لیے احادیث میں کیا ملتا ہے؟ احادیث میں ملتا ہے کہ کسی کے طول سجود اور طول رکوع کی طرف دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ وہ کتنا بڑا دیدار ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھو وہ معاملات میں کیسا ہے، اس کا، ہاں، سوشل اسپیکٹس اس کے کیسے ہیں، وہ جب معاملہ کرتا ہے، وہ جب اس تعلقات میں کیسا ہے، وہ جب اپنے دوست سے ملتا ہے، اپنے گھر والوں سے اس کا رویہ کیا ہے، اپنے دوست سے، اپنے معاشرے سے، اور اللہ سے اس کا کیا رابطہ ہے، معاملات میں وہ کیسا ہے، لین دین میں وہ کیسا ہے، یہ چیزیں ایک شخص کو دیدار بناتی ہیں۔ ایسے ہی دیدار افراد ناصر بن سکتے ہیں وقت کے امام کے۔ ہم پلٹتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کی طرف، یا آخری کچھ منٹس ہیں، پھر ہم شب قدر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکے، مثال کے طور پر طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یعنی اس قسم کے لوگ جو ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیا وجہ تھی کہ ان لوگ کیوں نہیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں، اگر خلاصے میں کہا جائے کہ کیوں یہ لوگ ساتھ نہیں دے سکے، یا اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ تھے، تو اگر ایک جملے میں کہا جائے تو شاید سب سے بڑی علت حب دنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت اس طرح سے ان کے دلوں میں بس گئی تھی کہ انہوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا۔ وہی طلحہ، وہی زبیر کہ جنہیں سیف الاسلام جیسا لقب دیا گیا، جنہوں نے بہت جانفشانی کی، اسلام جب اپنے اوائلی دور میں تھا، اسلام جب اپنے آغازی دور میں تھا، لیکن چونکہ دھیرے دھیرے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بستی گئی، اور یہ آخر میں یہ سبب بنی کہ وقت کے امام سے ان لوگوں کا رابطہ بالکل کٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہ کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بس گئی تھی۔ اور جیسا کہ مولانا عابد صاحب نے بتایا کہ ایک جب انسان کو ہمیں کیسے پہچاننا ہے کہ کوئی دیندار ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس کے خدا کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، خاص کر آج شب قدر کے جو یہ پوڈ کاسٹ ہے، شب قدر بھی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے امام کا خدا کے ساتھ کیسے رابطہ تھا۔
ہم دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کی وہ مناجات کی جو آپ نے مسجد کوفہ میں پڑھی، کتنی دلسوز اور جانسوز ہے وہ مناجات، کتنا اس میں درد بھرا ہے، کتنا اس میں انسان ایک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں ایک دم سبمسو ہو گیا، ایک دم کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ہم اس میں پڑھتے ہیں مثلا مولایا یا مولایا انت المالک و انا المملوک وحل یرحم المملوک الا المالک، میرے مولا تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، بندے پہ کون رحم کر سکتا ہے سوائے مالک کے؟ مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر وحل یرحم الفقیر الا الغنی، میرے مولا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تو محتاج پہ کون رحم کرے گا سوائے غنی کے؟ اگر غنی کے پاس نہ آئے تو کس کے پاس جائے گا؟ نوشاد صاحب، یہ آخری چیز، کیونکہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات ہوئی، مولا علی علیہ السلام کی ایک ایسپیکٹ کو اگر آخری میں صرف کور کیا جائے، جو ابو الایتام کا مولا علی علیہ السلام کا ایسپیکٹ ہے، خصوصاً وہ لوگ جو قدرت مند ہیں، جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ہندوستان میں جو حالات ہیں، بھوک مری ہے، غریبی ہے، یہاں پر وہ مولا علی جو نہج البلاغہ میں ملتے ہیں، وہ مولا علی جن کے دل میں درد ہے انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے، اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دیں آخری میں، پھر اس شب قدر کی گفتگو کی طرف ہم پلٹیں گے۔ جی، بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اس گفتگو دوران نکالا جس پر توجہ ضروری ہے۔ ایتام ہی کی گفتگو نہیں، بلکہ جتنے بھی اس طرح کے سماج میں مسائل ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس میں یتیموں کا مسئلہ بھی ہے، فقیر و ناداروں کا مسئلہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بر صغیر جو ہے وہ وہاں پر آ، اقتصادی حالات جو ہے نا، اکنامیکل طور پر تھوڑا فائنینشیل طور پر اتنی مضبوطی نہیں پائی جاتی ہے عوام کے درمیان، خصوصاً اپنی قوم میں بہت زیادہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی بات جو ابھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ اطاعت کے حوالے سے اور ولایت کے حوالے سے، کہ ولایت کا لازمہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو اطاعت ایسے کی جائے کہ جو ہمارے سماج میں مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور ہم نہیں حل کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں آنے والا حل کرنے کے لیے۔ آپ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ اسے حل کریں۔ یہ توقع رکھنا کہ گورنمنٹ حل کر دے، فلاں این جی او حل کر دے، فلاں گروپ حل کر دے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ بالکل آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، تو یہ ضروری ہے۔ تو ہمارے سماج میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فقیروں اور ناداروں کے کس طرح سے پرواہ کرتے تھے، کس طرح سے فکر کرتے تھے، یتیموں کا کس طرح سے خیال رکھتے تھے، کہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو آغوش میں لیتے تھے، فقیر کے پاس جاتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دفن کر کے آ رہے تھے واپس، تو راستے میں ایک کرانے والے کی آواز آواز سنی، جو رو رہا تھا، کرا رہا تھا۔ پوچھا اس سے کہ کیوں کرا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھوکا ہوں۔ ایک شخص تھا جو ہر شب مجھے کھانا پہنچایا کرتا تھا، آج نہیں آیا وہ۔ مولا سمجھ گئے کہ کس کی گفتگو کر رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی شخصیت ہے۔ اگر ہم ان کے پیروں ہیں، اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں غریبوں، ناداروں، یتیموں، مسکینوں کی فکر کرنی ہوگی۔ اور جو قوم میں مسائل ہیں، جہل کا مسئلہ ہے، علم سے دور ہو رہی ہے قوم، فائنینشیل طور پر کمزور ہو رہی ہے قوم، دوسرے بہت سارے مسائل، اخلاقی طور پر بے حجابی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، یہ سارے قوم کے ہمارے مسائل ہیں۔ ان قوم کے مسائل کے تئیں ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، تب ہم سچے مطیع ہوں گے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے قوم کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، دولت مند لوگ ہیں، اور جو ہمارے علماء ہیں، عمرا اور علماء، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو گئے تو قوم صحیح ہو جائے گی، حدیث ہے۔ جی جی، رسول ہاں، اگر یہ صحیح ہو گئے تو قوم صحیح ہو جائے گی، یہ فاسد ہو گئے تو قوم فاسد ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے قوم کے علماء اور عمرا جی بیٹھیں، آپس میں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ابھی تک نہیں ہوا ہمارے سماج کے اندر، کیوں نہیں ہوا یہ؟
کیوں نہیں ہوتا ہے کہ سماجی شخصیات، مختلف میدانوں کے ماہرین اور علماء ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ علماء اس لیے ہوں تاکہ وہ صحیح گائیڈنس دے سکیں، صحیح جی، ہدایت کر سکیں، اسلامک فریم ورک مسائل کے کی اندر۔ طرف متوجہ کر سکیں، اسلامی فریم ورک کے اندر کام چل سکے۔ جی، اور بہت جو باہر افراد ہیں وہ اس لیے ہوں کہ اپنی مہارت کے ساتھ قوم کے مسئلوں کو حل کر سکیں۔ تو فقر، غربت، یتیمی، یہ سب جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے بآسانی۔ ہمارے پاس دولت مند افراد کی کمی نہیں ہے کہ اگر اس کو صحیح سے جہت دے دی جائے، ان کے چینلائز کر دیا۔ چینلائز کر دے، اس کے جو فائنینشیل طور پر جو مدد کی جا سکتی ہے اس کو ایک منظم طریقہ جی، دے دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہت میں اہم یہ جی جی فرمائیں۔ میں یہی یعنی کہ مولانا کی بات کو مکمل کرتے ہوئے بات کہوں کہ آ، درست ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، آج ہمارے ملک میں، معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں اور ہم ہی کو یہ مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو 4 سالہ خلافت کا زمانہ تھا، ظاہری 4 سال کے زمانہ تھا وہ، اور اس میں کتنے مسائل تھے، یعنی جنگ ناقصین، قاسطین و مارقین کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان جیسی جنگ ہوئی اور بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں باعث نہیں ہوئی کہ امام علی نے جب کوفے میں تھے تو کوفے کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بہت ہی اچھی روایت ہے، کہ جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے کے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی اور کھانے کے لیے گیہوں کی روٹی موجود ہے۔ آپ اس زمانے کو نظر میں رکھیے کہ عرب کا وہ زمانہ کہ جہاں صاف پانی ایک نعمت کے طور پہ ہوا کرتا تھا، جہاں صاف پانی نہیں ملتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس فرما رہے زمانے ہیں کہ اس زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے کے ہر گھر میں اب پینے کا صاف پانی موجود ہے، کھانے کے لیے گیہوں کی روٹیاں موجود ہیں۔ وہ مولا کی جو خود باجری کی روٹی، وہ لیکن وہ کہہ رہے کہ کھانے کے لیے ہر گھر میں گیہوں کی روٹیاں موجود جی، ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے، لیکن یہاں پر ہم پلٹتے ہیں شب قدر کے طرف، کیونکہ شب قدر کے حوالے سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدایا ہمیں درد علی کا کچھ حصہ عطا کر دے۔ انشاءاللہ، الہی الہی آمین۔ آمین، الہی آمین۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے دلوں میں وہ درد ہو، مولا علی کی طرح جو ہے، مولا علی جس طریقے سے یتیموں کو دیکھتے تھے، غریبوں کو دیکھتے تھے، مشکلوں کو دیکھتے تھے، ان کے دل میں جو درد تھا۔ آج کی رات قدر کی رات ہے، شب قدر کی راتیں جو ہیں قدر تقدیر لکھی جانے کی راتیں ہیں، رزق مانگنے کی رات ہے، تو رزق اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ خدایا وہ درد جو علی کا تھا لوگوں کے لیے دلوں میں، وہ درد کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر۔ الہی ایک آمین۔ بہترین ہمارے لیے نعمت ہوگی آج کی رات کے لیے۔ تو ہم آتے ہیں شب قدر کی طرف، کیونکہ مولا کائنات کی شب ضربت بھی تھی، اس لیے شروعات میں وہاں گفتگو کرے۔ شب قدر کے حوالے سے، شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے، کہ آم، ہزار ہزار مہینوں سے زیادہ کہا ایک رات کا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس رات میں اگر کوئی انسان عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے شب قدر کیا ہے۔ اگر ائمہ معصومین کی زندگی میں شب قدر کی تیاری کیسے وہ کرتے تھے، اگر اس طرف اشارہ کریں آپ۔ جی بالکل، آج بہت ہی بابرکت، بہت ہی بافضیلت شب ہے، تقدیر لکھنے کی شب ہے، یا یہ کہیں کہ 100 سالہ سفر کو ایک رات میں طے کرنے کی شب ہے، اگر کوئی اس شب کو درک کر لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں جاگتا ہے تو پروردگار اگلے سال تک اس سے عذاب کو برطرف کر دیتا ہے۔ یہ ایسی شب ہے اور اس شب کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ ہم دیکھیں معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ کس طرح سے معصومین علیہ السلام اس شب کے لیے خود کو آمادہ کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری کی 10 راتیں آتی تھی تو پیغمبر جو ہیں اپنے بستر کو جمع کر دیتے تھے، یعنی اب پیغمبر اب آخر کی 10 راتوں کو سو نہیں رہے، بستر کو جمع کر دیا، بستر کو موڑ کے لپیٹ کے رکھ دیا، اس کے بعد کیا کمر ہمت کو باندھ لیتے تھے اور پھر اس رات کے لیے خود کو آمادہ کرتے تھے۔ حتیٰ نہ کہ صرف خود کو آمادہ کرتے تھے بلکہ اپنے اہل عیال کو اس رات، ان آخر کی 10 راتوں میں جاگنے کے لیے سفارش کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ آپ اس رات کے لیے جو ہے خود کو بھی آمادہ کرتی تھیں، بچوں کو بھی آمادہ کرتی تھیں، اس رات بچوں کو کھانا کم دیتی تھیں تاکہ وہ راتوں کو جاگ سکیں، اور دن سے ہی اپنے آپ کو شب قدر کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے، شب قدر کو درک کرنے کے لیے آمادہ کرتی تھیں۔ جی، اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ شب قدر کے لیے آمادگی ضروری ہے، پریپریشن ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت صرف شروع کریں گے۔ خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ ہم ماہ رجب سے
ہم اپنے آپ کو تیار کرتے تھے ایک رات کے لیے۔ وہ رات کون سی تھی؟ شب قدر کی رات تھی۔ خدایت الجواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر روز میں ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا شب قدر میں حضور قلب عطا کر، شب قدر میں حاضر ہونے کی ہمیں قوت عطا کر۔ آمادگی شب قدر کی اس مہینے میں ان راتوں میں امپورٹنٹ ہے۔ کیا کریں آمادگی کے لیے ایک جوان شب قدر میں؟ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں شب قدر کی عظمت کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے سورہ قدر میں صرف یہی کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی جب کسی چیز کی عظمت کو درک نہیں کیا جا سکتا ہے، جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تو ایسا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی عظیم ہے شب قدر کہ تم کم سے کم اس دنیا میں اپنی اس محدود عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے اس کی عظمت کو۔ بس یہ سمجھ لو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے، ہزار افضل۔ مہینوں سے افضل ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ شب قدر ایک عظیم رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے اس شب کے لیے تیار کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہایت عظیم شب ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ میزبان ہے۔ اللہ نے دسترخوان بچھا رکھا ہے رحمت و مغفرت و برکت کا، ہزار قسم کی نعمتوں کا، اور خود میزبانی کر رہا ہے۔ یعنی ہم جب کہیں جاتے ہیں مہمان بن کے، تو جیسا میزبان ہوتا ہے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے، اس کے لیول کے حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں مہمانی میں جا رہے ہیں، تو اسی حساب سے ہم تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھئی لباس کیسا ہے ہمارا، بالکل ہمارے ہم نے جو ہے بال جو ہے صحیح کیے ہیں کہ نہیں، پوری تیاری، ظاہر باطن اخلاق سب کچھ اپنا، کیسے بولنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہاں پر کیسے چلنا ہے، بچوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہے نا، یہ تیاری کر رہے ہیں، جہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی عظیم ذات میزبان ہو، تو وہاں کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ اور وہ تیاری کیسے ہے؟ وہ تیاری معنوی اور روحانی تیاری ہے۔ ایک دم سے آپ شب قدر میں پہنچ جائیں، پہلے سے کچھ تیاری نہ کی ہو، تو وہ شب قدر کا فیض اس طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ پائے گا، ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ شب قدر کی معنویت کیا ہے۔ لہٰذا کہا گیا علماء نے بھی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور علماء نے جو کہا ہے وہ ائمہ معصومین کی سیرت کو اور ان کے اقوال کو پڑھ کر ہی کہا ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ بغیر آمادگی کے شب قدر میں داخل ہونا بہت زیادہ آپ کو فیض نہیں پہنچائے گا۔ یہ تجربہ بھی کرتا ہے انسان کہ جس ماہ رمضان میں ہم بہت زیادہ آمادہ نہیں ہوتے، ایک دم سے پتہ چلتا ہے شب قدر آ گئی۔ اب اچھا شب قدر آ گئی، اچھا آج 18 تاریخ ہو گئی، آج ہی شب قدر ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 19 کو پہلی شب ہے، تو وہ 19 ذہن میں ہوتا ہے، پتہ چلا 18 کو ہے۔ ہوں۔ اب 18 کی رات میں شب قدر ہے، تیاری کچھ نہیں کی ہوئی ہے، دن میں آپ سوئے نہیں ہیں، دن میں آرام نہیں کیا، رات کو جاگ نہیں سکتے، یعنی جسمانی تیاری بھی کیجیے اور روحانی طور پر، فکری طور پر آمادہ ہوں کہ ہم ایسی ایک مہمانی میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہمیں جتنا ہو سکے اس کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جاننا، برباد نہیں کیونکہ جو کرنا ہے، گزر گیا وہ پھر نہیں آنے پھر والا ہے۔ نہیں آنے والا ہے۔ یہ اگلے سال نصیب ہو، نصیب نہ ہو، جی کچھ پتہ نہیں۔ کچھ پتہ نہیں جیسا کہ بتائے کہ تیاری کرنے اور تیاری کر کے جو ہے شب قدر میں داخل ہو، اور جیسا کہ آپ نے عارف کامل مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی بات کی، خود وہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جب تیاری کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیاری کر کے میرے بھائی، تیاری کر کے شب قدر میں داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تیاری کے شب قدر میں آ جاؤ اور وہ شب قدر کو درک نہ کر پاؤ، اور جب قیامت کا دن ہو، روز محشر ہو، اور تم دیکھو کہ وہاں پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شب قدر کو درک کیا تھا، انہیں کیا کیا انعام پروردگار نے دیا ہے، تو کفِ افسوس ملو۔ یہ کفِ افسوس میں لوگے، اور یہ چیز جو ہے وہ عذاب جہنم سے زیادہ اللہ سخت ہوگی تمہارے لیے۔ اللہ اور اس ٹائم جو ہے انسان بس یہی کہہ سکتا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے نا، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، انسان خود اپنے نفس سے کہے گا کہ اے وائے، اے افسوس کہ میں نے خدا کے لیے خدا کے بارے میں کتنی غفلت و نادانی کا شکار ہوا ہوں میں۔ جی۔ جزاک اللہ۔ آیت اگر اللہ ملکی تبریزی کا ذکر ہوا، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی ہے اسی کتاب المراقبات میں، رمضان کی تیاری کے لیے کہ بقدر اولا، بطور اولا جو ہے وہ شب شب قدر کی قدر میں تیاری کے لیے اس سے بڑھ کے پھر آمادہ ہونا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کے نزدیک پہنچو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے 8-9 نکات بیان کیے ہیں، بہت ہی عظیم نکات ہیں، تو اپنے آپ کو آخرت کی دہلیز پہ پاؤ، یعنی یوں سمجھو کہ یہ ماہ رمضان جو ہے آخرت کا دروازہ ہے، انٹرنس ہے آخرت میں جانے کا۔
تو کس طرح سے اگر ہم کو یہ محسوس ہو کہ دنیا ختم ہو گئی، ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ہماری موت کا وقت قریب آ گیا اور آخرت کا سفر ہمارے یہاں سے شروع ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ایسی کیفیت پیدا کرو ماہ رمضان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، یعنی ماہ رمضان کو آخرت کا انٹرنس سمجھو. پھر اس کے بعد اپنے دل میں خشیت پروردگار، اپنا محتاج محض ہونا کہ میں صرف فقر ہوں، فقر بالکل مطلق، بالکل پوری طرح فقیر ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یہ ایسی فکر کے ساتھ اپنے اندر خشیت اور خضوع پیدا کرے، اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ بنائے، صفائے باطن پیدا کرے، کدورتوں سے، ہیلے سے، مکر سے، فریب سے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو. غیر خدا سے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، غیر خدا سے اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے فکر کو پاک کر لو. یعنی کیا؟ انسان اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو خدا بنا بیٹھتا ہے، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، یعنی کہتا نہیں کہ تم خدا ہو، لیکن انچاہے اس کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو خدا مان رہے ہو، کیونکہ تم نے اس کی طرف سے جو فیاض علی الاطلاق ہے، جو پوری طرح طاقت اسی کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت ہے ہی نہیں اس جہان ہستی میں سوائے پروردگار کے، اور تم نے کسی طاقتور کو ظاہری طور پر اس کی طاقت کو، اس کی حکومت کو، اس کے اقتدار کو، کسی نیتا کو، کسی پاورفل انسان کو، کسی رسوخ اثر و رسوخ رکھنے والے انسان کو خدا سمجھ لیا ہے. چھوٹا خدا یا بڑا خدا کوئی نہیں ہے سوائے معبود کے، اللہ کے علاوہ. تو اپنے دل کو جی پاک کرو. پھر امام صادق یہ اسی طرح سے نکات بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے روزے رکھے، اس طرح سے رمضان کو درک کیا، اس طرح سے شب قدر کو درک کیا، اس طرح سے تیاری کی، تو تمہیں وہ ماہ رمضان کا فیض ملے گا جو ملنا چاہیے. تمہارا روزہ کمال کا ہوگا. اور اگر اس طرح سے تیار نہیں کی، صرف روزہ رکھ لیا، شب قدر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک ثواب مل جائے گا، تم نے واجب ادا کر دیا ہے، تم نے محرمات سے گریز کیا جو، یا مبتلات روزہ سے گریز کیا، ایک روزہ ہو جائے گا تمہارا، لیکن جو کمال ہے اس کا وہ تمہیں عطا وہ نہیں تمہیں ہوگا. وہ ہوتا الگ عالم میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آیت اللہ بالکل جواد ملکی تبریزی. یہیں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ خدا کے سامنے، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اپنے آپ کو محتاج پانا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ خدا کے سامنے وہ محتاجی جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا، وہ فخر کو محسوس نہیں کرتا کہ خدا کے سامنے اس طریقے سے جائے کہ بس تیرے من لی غیرک، تیرے سوا کون سے در پہ جاؤں بالکل اگر دروازہ. وہ گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے، وہی زندگی کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے. تو یہ شب وہ شب ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائے، احساس کرے، جیسے کہا آپ نے کہ آخرت کا دن احساس کرے کہ جو گناہ آج جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم جب زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ خدایا میں نے جو ہے میرے کاندھے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے دب چکے ہیں، اب میں آیا ہوں اور انہیں اپنا شفیع مان رہا ہوں، مولا علی کو شفیع مان کے آج تیرے در پہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہیں پر خدا کے سامنے اس طریقے سے ایک جوان جب جائے گا تو یقیناً وہ تو خدا ہے، بالکل وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. استاد علی نے اس کو ذکر کیا تھا ایک روایت 8ویں امام سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص کو وہ جہنم لے جایا جا رہا تھا، وہ جاتے جاتے وہ خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے معاف کر دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی جو وہ مانگ رہا تھا خدا نے کیسے چھوڑ دو. نے خدا کی رحمت کا تعلق جب لگتا ہے تو بالکل انسان خدا بہانے ڈھونڈتا ہے. لیکن اگر ایک جوان آج رات کو آئے اور خدا سے کہے کہ آئی ایم سوری، جی غلطی ہو گئی، آئی وانٹ ٹو ریٹرن، میں واپس آنا چاہتا ہوں. یہ شب رکھی خدا نے اس لیے ہے. نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں جوان آج کی رات کو حر بنیں گے. پھر اس بالکل طریقے سے حر لوٹ کے آیا تھا حسین کے پاس. تو حر کو امام حسین نے نہیں کہا ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حر کو کہا، حضرت علی اکبر کو کہا جاؤ استقبال کے لیے. جی اپنے آپ کو اگر ایک جوان شب شروع ہونے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہی منزل استغفار ہے، منزل توبہ ہے، اس منزل پہ اپنے آپ کو لے کے آئے کہ خدا سے ایکسیپٹ کرے کہ میں نے غلطی کی ہے اور اپنے آپ بالکل کو حاضر کرے. جب اپنے آپ کو حاضر کرے گا، یہ خدا اپنے آپ کو حضور میں لانا خود خدا کے حضور کی نشانی ہے.
یعنی کہ بالکل وہاں خدا موجود ہے۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیں کہ خود یہ اقرار کر لینا کہ پروردگار غلطی ہو گئی، یہ خود ایک پہلا قدم ہے انسان کا توبہ کی طرف جانے کا، اور خدا سے نزدیک ہونے کا۔ انسان قبول کر لے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان قبول کر لے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کر دی۔ آپ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں مولا علی کی وہ مناجات کے جملے بہت ہی اچھے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت تحت کل کل اسم، اسم اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل تنزل النقم، النقم پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو حبس کر خصوصاً بند کر، اس دعاؤں رات کو قید کر دیتے ہیں۔ تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء تنزل البلاء، اس کے بعد اقرار جو امام علی نے کیا، اللہم اغفر لی کل ذنب مذنبت و کل خطیۃ خطیئۃ اخطأتها، یعنی اخطأتها۔ پروردگار میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں نہیں جانتا میں نے کتنے کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نادانستہ طور پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، کسی وہ کا دل گناہ دکھا جو میں دیتے ہیں، جانتا ہوں، وہ گناہ جو نہیں نہیں جانتا ہوں، جانتا ہوں۔ لیکن تو سب جانتا ہے۔ جی کل ذنب مذنبت، جتنے بھی گناہ میں نے کہ پروردگار جی، معاف کر دے ان سب کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ، خود جواد ملکی تبریزی اس رات کے اعمال میں سے ایک چیز کہتے ہیں، رونا، بالکل، یعنی کہ کوشش کرے اللہ کی انسان بارگاہ میں اپنے آپ کو کچھ لمحہ ہی صحیح، لیکن اپنے آنکھ میں آنسو لے کے آئے۔ اس کی اہمیت، اور اگر معصومین کی روایت کے سلسلے میں کہ انسان روئے خدا کے حوالے، جی اگر آپ پیش کرنا چاہیں۔ جی بالکل، یقیناً توبہ کی گفتگو ہوئی۔ توبہ میں جو پہلی چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ تعریف بھی بیان ہوئی ہے توبہ کی، تو پہلا مرحلہ وہی ندامت ہے، پشیمانی ہے۔ بالکل الندم توبتن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی کی علی حدیث ہے محمد وعلی محمد۔ کہ الندم توبتن، اللہ جو ہے تم آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، کتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں، جتنے گناہ کیے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لا تقنطوا، اللہ نے بالکل دروازہ کھولا ہوا، اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا اس لیے، بالکل اگر اسے بندے کو ایکسیپٹ کرنا نہ ہوتا تو توبہ نام کی شے اسلام میں ہوتی ہی نہیں۔ پائی نہیں جاتی۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، شیطان نے بہکا دیا تھا، نفس امارہ نے بہکا دیا تھا، غلطی کر بیٹھے ہو، دور چلے گئے ہو ہم سے، میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا دور نہیں، رازق ہوں، تمہارا رازق ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، مالک ہوں، تم مجھ سے دور چلے گے، میں تم سے دور نہیں ہوں، بے میں شک تمہارے شہرگے گردن گردن سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم بالکل کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ تم آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مایوس نہیں ہو۔ کیوں؟ مایوسی کفر ہے۔ جی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جی لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، پتہ نہیں یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، ایسے ایسے گناہ کیے کہ میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، خود بھی سوچتا ہوں تو شرمندہ ہوتا ہوں، وہ اللہ کے سامنے کیسے بیان کر دوں، تو اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہ نہ سوچو، یہ مت سوچو کہ میں تو دریا میں غرق ہو ہی چکا ہوں، اب پانی میرے سر سے ایک بالش تو اوپر ہو یا 1000 بالش تو اب چلو گناہ ہی کرتے ہیں، اب تو اللہ بہت بخشنے والا نہیں ہے۔ جی لہٰذا ہوں اللہ کی بارگاہ میں لوٹو، توبہ کا دروازہ اس نے رکھا ہے۔ جی نوشاد بھائی، صرف آپ کی بات ایک پوائنٹ ایڈ جی کرتا ہوں، جی پھر آپ اضافہ کیجیے گا۔ یہی چیز کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں جی بغیر انویٹیشن کے نہیں، بالکل توفیق ہے۔ یہی چیز کہ آپ شب قدر میں حاضر ہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ آئے ہیں؟ آپ کو یہ کیوں نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ بالکل بلایا گیا، تو توفیق کے بنا تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی کہ وہ بندہ جب سوچ رہا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، جب وہ شاید وہ جب روئے اور ہم جیسا کوئی خدا کی بارگاہ میں پہنچے جس سے ایسا لگے نہیں میں تو کچھ ہوں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بات فرق، وہ جو سمجھے میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ ہے، جب وہ خدا کے سامنے پہنچتا ہے خدا لبیک کہتا ہے، بالکل تو اس کے لیے شاید آسان تر ہو پہنچنا خدا کے لیے۔ وہ جو آنسو کے سلسلے میں امام جی، کی حدیث آپ آنسو بیان کے کر، بارے میں ایک حدیث ہے جس کو میں بیان کروں گا۔ پہلے اس توبہ کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ توبہ بہرحال اللہ نے دروازہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جہاں کیسے کیسے گناہ انجام دیے ہیں، مثلاً اب کیسے بیان کروں یہاں پر، لیکن کر دیتا ہوں، چونکہ ممکن ہے کوئی جوان ایسا ہو کہ جس نے ایسا گناہ نہ کیا ہو لیکن وہ ڈر رہا ہو، وہ مایوس ہو رہا ہو، تو میں بیان کر دیتا ہوں یہ واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی کے محمد۔ پاس ایک جوان آیا، کفن چور تھا، وہ کفن چور تھا،
اور کفن چرایا کرتا تھا. ایک مرتبہ کوئی جوان خاتون کا انتقال ہوتا ہے، وہ قبر میں داخل ہوتا ہے، کفن چراتا ہے، اور وہاں پر بدنیتی سے اس نے جو ہے وہاں پر توہین کی، وہ عمل انجام دیا جو نہیں انجام دینا چاہیے تھا. بعد میں کتنا قبیح عمل ہے، کتنا برا عمل ہے، یعنی سوچ نہیں سکتا ہے کوئی انسان، تصور نہیں کر سکتا کتنا پست گناہ. ایک تو گناہ ہے نہایت پسترین گناہ. وہ مایوس ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور بہت دنوں بعد آتا ہے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ ایسا ہو گیا. رسول نے کہا دور چلے جاؤ. پہلے آگے کہتا ہے میں نے گناہ کیا، توبہ ہوگی؟ کہا ہو جائے گی. پھر کہتا ہے توبہ ہوگی؟ ہو جائے گی. کہا میرا گناہ بہت عظیم ہے. کہا ہو جائے گی. کہا پھر اس نے بیان کیا گناہ کو. رسول نے کہا دور چلے جاؤ. وہ دور چلا جاتا ہے، مایوسی کے عالم میں دور چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے صحرا میں، چلا جاتا ہے وہاں جا کے توبہ گڑ گڑانا اللہ کی بارگاہ میں، اور انتقال ہو جاتا ہے. رسول کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو آیا تھا اس نے گناہ انجام دیا تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب ایک جوان سوچے کہ ایسا تو گناہ انجام نہیں دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا. یا مثال کے طور پر ہم کیوں نہیں ہر کی مثال دیتے کہ ہم کتنے بھی گنہ گار ہوں، میں کتنا بھی گنہ گار ہوں، ہمارے جوان کتنے بھی گنہ گار ہوں، لیکن ہم نے لجام فرض سے امام پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا ہے. وقت کے امام کو کے سامنے ان کا راستہ تو نہیں روکا ہے. ہمارے گناہ پانی بہت تو نہیں عظیم بند ہے. کیا ہے لب. پانی تو بند نہیں کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں جو ہر سبب بنا تھا کہ امام کربلا تک آئے، لیکن امام نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا. تو اللہ کی جو یہ توبہ کا باب ہے نا، یہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. آنسو بہانا اس توبہ کے لیے ضروری ہے. ندامت تبھی ظاہر ہوگی نا، ندامت کوئی ریاکاری تو ہے نہیں، ندامت کا تعلق دل سے. دل سے. سچی توبہ کیجیے آپ. سچی توبہ کی علامت آنسو ہے. اور روایت میں آیا ہے کہ ما جفت الدموع، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اور امام سجاد سے بھی اس سے آگے کی روایت ہے، ما جفت الدموع الا لقسوۃ القلوب. آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں مگر اس لیے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. دل سخت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آنسو نہیں آئیں گے آنکھ میں. دل نرم ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں. اور ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اور دل سخت نہیں ہوتا مگر یہ کہ کثرت ذنوب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. جب گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، آنسو رک جاتے ہیں. اور دل کیسے سخت ہوتے ہیں یا کثرت گناہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ حرام خوری کی وجہ سے. یہ جو ناپاک غذا ہے، لقمے پہ انسان کی توجہ ہونی چاہیے. رزق جو کما رہا ہے حلال ہے یا نہیں، کسی کا حق تو مارا ہوا نہیں ہے. جی. کوئی توجیہ کیا ہوا تو مان لیں کہ ارے یہ تو ٹھیک، اتنا تو چلتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوری نہیں کرتا انسان، ڈکیتی نہیں کرتا، کسی یتیم کا حق نہیں مارتا، لیکن کچھ جو ہے نا معاملہ کر لیتا، اپنے آپ کو سمجھا لے جاتے کہ ارے اتنا تو چلتا ہے. مشکوک مال، اتنا بھی نہیں. تو حرام جب مال کھاتا ہے انسان تو گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے. اور امام حسین نے یہی کہا تھا کہ تم لشکر یزید سے، سپاہی مرسات سے، کہ تمہیں جو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تم جو میری بات نہیں مان رہے ہو، میں امام معصوم ہوں، حسین ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، تم سے نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کا تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں شکم جو ہے وہ حرام مال سے اور آگ سے بھرا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے تو کثرت گناہ کا سبب حرام خوری ہے. حرام خوری کا سبب کیوں حرام کھاتا ہے انسان؟ جب اللہ ذہن میں نہیں ہوتا، موت نہیں ہوتی ذہن میں، موت یاد نہیں ہوتی، موت کو بھول جاتا ہے انسان، تو کثرت گناہ کی طرف جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ساری برائیاں کرتا ہے، کیونکہ موت اور معاد اور قیامت اور محشر اس کی نظر میں نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کفا بالموت واحدہ، حضرت امیر کی حدیث ہے کہ اگر واعظ و نصیحت کے لیے صرف انسان کی اگر اپنی موت پہ گئی، ایک دن مجھے اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو پھر یہ گناہ کیوں، یہ دنیا پرستی کیوں، یہ حلال و حرام کیوں، اس طرح سے میں کیوں 3-5 کیوں کر رہا ہوں دنیا کی محبت میں. تو یہ کفا بالموت واعظہ، موت ہی واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے. موت کو کیوں بھولتا ہے انسان؟ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. اتنی لمبی آرزو کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس دنیا سے اس کو جانا ہی نہیں ہے، تو موت کو بھول جاتا ہے انسان. لمبی آرزویں کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کی محبت ہے نا اس کو. دنیا کی جب محبت ہے، میرے پاس یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، موت کو بھول جاتا ہے، دنیا پرستی کی طرف چلا جاتا ہے انسان. اور جب دنیا کی محبت آ جائے تو حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے اور سبب. جی
بسم اللہ۔ مجھے ایسے کہ بتایا کہ کثرت ذنوب کیوں ہوتا ہے، کیونکہ انسان حرام، اب حرام ضروری نہیں کہ کبھی کبھی مال مشکوک بھی کھا لیتا ہے تو اس کا بھلے ہی آپ کے اوپر وہ اثر نہ ہو، لیکن ایک وضعی اثر تو ہوگا ہی اس کا، ہوتا ہے جی۔ ہوگا ہی اس کا۔ آیت اللہ کشمیری کے لیے ملتا ہے، مرحوم آیت اللہ کشمیری کے لیے ملتا ہے، جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد میں سے تھے اور عارف تھے۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ آپ جو سفارش کرتے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، تو ایک عجیب سفارش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں افطار اور سحر وغیرہ اپنے گھر میں ہی صرف کریں 30 دن تک۔ پوچھا لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا آغا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ افطار اور سحر کھا رہے ہیں تو یعنی جو غذا کھا رہے ہیں وہ پاک ہے، حلال ہے، لیکن آپ یقین کہیں ہے آپ اور کو، جا کے کھاتے ہیں تو پتہ کچھ نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرامی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مشکوک مال ہو، تو اس کا ایک اثر ہوگا آپ کی روح پہ کہ جو بالکل آئندہ آپ کو چل کے شب قدر کو درک کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ ایجاد رکاوٹ بن کرے گا۔ سکتی ہے۔ البتہ یہ لیکن کافی عرفانی اور ہاں اعلیٰ بالکل، گفتگو ہے، ہاں، لیکن اور یہ اس تک عوام کے پہنچنا لیے شاید ہم لوگ دوسری طرف سے مثلا علماء کی تاکید اس طرف ہے کہ فیملیز میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں جی ماہ رمضان میں، کیونکہ وہ سوشل ایک اسپیکٹ ہے ماہ رمضان کا، خود جی عرفا کے لیے، جی کیونکہ ان کے لیے وہ اعلیٰ منزلوں تک پہنچنا ہے، تو شاید وہاں پر اس چیز کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ تو پہلے ہم نے یہاں تک ڈسکس کر لیا کہ توبہ کرنا ہے، خدا کی طرف پلٹنا ہے، حضور کو اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو روایتوں میں ہیں جن کی جو شب قدر میں جن کے اعمال قبول نہیں ہوتے، روایتوں میں اگر موجود ہیں، اگر ان کی طرف اگر آپ اشارہ کریں۔ جی روایتوں میں ہے، توبہ کے سلسلے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک مناجات ہے، اس کا ایک فراز ہے، بہت ہی اچھا فراز ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیتہ التوبہ، یعنی میرے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ، ایک مغفرت کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کو تو نے توبہ توبہ کا کا نام نام دیا دیا ہے۔ ہے، فقلت توبوا الی اللہ توبۃ توبۃ نصوحا، نصوحا۔ یعنی توبہ کر کے پروردگار کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاؤ۔ فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح، تو میرے پروردگار اب اس کے پاس کیا عذر بچتا ہے، کیا بہانہ بچتا ہے کہ جو اس توبہ کے دروازے کے کھلے ہونے کے باوجود اس میں داخل داخل نہ نہ ہو ہو نہ ہو سکے۔ تو یعنی سکے۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہیں بچتا ہے، جیسا کہ خود مولانا عابد رضا نے بھی بتایا کہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے، مایوس نہ ہو، جی توبہ کر کے آئیں، پلٹ آئیں۔ جی آپ کا سوال کی جو آپ نے فرمایا کہ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو جن کی توبہ جو ہے وہ شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، روایت میں کہتا شب قدر میں بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ایک ہے کہ جو صلہ رحم نہیں کرتے ہیں، جی وہ لوگ کہ جو صلہ رحم نہیں کرتے ہیں ان کی توبہ حتیٰ کہ شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں، شاید اسی روایت میں آگے یہ ہے کہ وہ جو مومنین کے دلوں میں، جو جن کے دلوں میں مومنین کے لیے قنا پایا جاتا ہو، نفرت پائی جاتی ہو، وہ بھی لوگ ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم شب قدر میں ورود کر رہے ہوں اور اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے، اسی امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کوئی مومن کے لیے میرے دل میں کوئی قنا یا میرے دل کینہ میں وغیرہ کوئی ہو۔ کینہ یا نفرت ہو میرے دل میں، تو جی صحیح بالکل دیکھیے شب قدر جو ہے، میں نے جیسا کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ عظیم رات ہے، اگر اس سے اگر کوئی محروم رہ جائے اور وہاں دعا اس کی قبول نہ ہو تو پھر کہیں نہیں ہو سکتی، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ اتنی عظیم شب ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں نہ بخشا جائے، اس رات نہ بخشا جائے تو پھر کبھی نہیں بخشا جائے گا، چونکہ اتنی عظیم شب ہے، آج تو جی بخشا ہی جانا چاہیے تھا اس کو۔ جی تو تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ چیز سوشل اسپیکٹ کے حوالے سے کہ ہم جب معذرت میں بات کمپلیٹ جی کروں، جب ہم انفرادی طور پر توبہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ضروری یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سماج سے کٹ کر کے عرفان اور اسپریچویلٹی ہمارے یہاں نہیں ہے، یعنی کہ جس جی سماج میں ہم رہتے ہیں وہ سماج میں، جیسے آپ نے مولا کائنات کی بھی گفتگو کی، اس سماج میں ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، وہاں پر مومنین کے درمیان محبت ہونی چاہیے، بالکل اور اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے عداوت ہے تو خدا کہہ رہا ہے تم آج رات عبادت کرو کہ میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کیونکہ تم نے عبادت نہیں کی، بلکہ اس لیے کیونکہ مومنین کے لیے تمہارے دلوں میں عداوت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ شرائط توبہ کو تم نے پورا نہیں کیا، یعنی جی توبہ کی کچھ شرطیں، اگر توبہ تمہیں قبول کروانی ہے میری بارگاہ میں، صحیح ہے میں نے دروازہ رکھا، لیکن ہر جگہ جانے کی کوئی شرط ہوتی شرطیں ہے، کچھ ہوتی ہیں۔ شروط ہوتی ہیں۔ تو حضرت جی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف حدیث جو نہج البلاغہ میں ہے، اس میں انہوں نے شرائط توبہ بیان کی ہیں کہ کب توبہ قبول کی جائے گی۔ جی تو اس میں سب سے پہلی بات جس کی سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر چکے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ندامت اور پشیمانی
ہونی چاہیے انسان کو. الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے. یا مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ خود انسان آ کے اپنی اقرار نہ کرے اپنے گناہ کا. ظاہر ہے کہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ تو ہو کہ تم نے گناہ کیا. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ندامت کا، پہلی شرط ہے توبہ قبولیت کی کہ ندامت رکھے انسان. اور دوسرا یہ ہے کہ حق الناس کی ادائیگی، حق جو لوگوں کا تم پر حق ہے، جیسا کہ آپ نے کہا صلہ رحم ضروری ہے، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یا تم نے حقوق اگر پامال کیے ہیں تو وہ حق تمہارے گردن پر جو رکھا ہوا ہے اس کو پہنچاؤ. یا اسی طرح جو تم نے اللہ کی اطاعت میں سے جو کچھ کمی کی ہے، جو قضا ہوئی ہیں عبادتیں تمہاری، ان عبادتوں کو پورا کرو. اس طرح کی کئی شرطیں بیان کی ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو پریکٹیکل طور پر ابھی ہم اگر جائیں تو شب قدر میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلی جو ہم نے گفتگو کی کہ بھائی اگر کوئی انسان انٹر ہونا چاہتا ہے تو توبہ سب سے پہلی منزل ہے. اپنے آپ کو قلبی طور پر حاضر کرنا امام کے سامنے اور خدا کے سامنے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اپنی سوشل رسپانسبلٹی جو تمہاری ہے، اگر جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگر حق الناس میرے گردن پر ہے تو مجھے ادا کرنا ہے. آج کی رات مجھے عہد کرنا ہے کہ بھائی مجھے وہ ادا کرنا ہے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ مثلا دوسروں کا مال میرے گردن پر ہو اور میں شب قدر منانا چاہتا ہوں، تو یہ تو ممکن نہیں. اس کے بعد اگر نیکسٹ مرحلے کی طرف جائیں کہ پریکٹیکل طور پر شب قدر کو اگر ہم بہتر درک کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جی، اس کے بعد جو ایک اہم ہے کہ آپ خود شب قدر کی جو فرصت ہے اس کو مغتنم، اس کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ اس شب کی فرصت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ فرصت اگر نکل گئی تو پتہ نہیں اگلے سال یہ دوبارہ یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پلان کریں اپنے. یعنی کہ جیسا کہ نوشاد صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ افطار میں اتنا کھا لیں گے کہ آپ تو نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو نیند بھی آئے گی، ڈکار بھی آئے گی، آپ کی باڈی اویلیبل نہیں ہوگی، آپ کی روح چاہ رہی ہوگی لیکن باڈی ساتھ نہیں دے گی. جی، جیسے کہ میں شروع میں بتایا کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں کہ اس رات مثلا بچوں کو کم غذا دیتی تھی تاکہ جب بچے جو ہے وہ رات کو جو ہے شب قدر کو درک کرنے کے لیے بیدار رہ سکے. تو اسی طرح سے تو پوری رات بیدار رہنا ہے، بیدار رہے. بہتر یہ ہے کہ دعا پڑھے، دعا کے ترجمے پہ دقت کرے، غور و فکر کرے کہ اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے انسان کیا بات کر رہا ہے. زیادہ خود آیت اللہ جواد ملک کی تبریزی فرماتے ہیں کہ کمیت اور کوانٹٹی کی طرف نہ جائے بلکہ کیفیت کی طرف جائے. چھوٹی دعا پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے، سوچ کے پڑھے کہ کیا اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے. یا وہ دعائیں کہ مثلا دعا ابو حمزہ سمالی ہے یا دعا جوشن کبیر ہے، تو ان کے ترجمے، ان کے مفاہیم پہ غور و فکر کرے، کس طرح سے جو ہے انسان اپنے پروردگار سے راز و نیاز و گفتگو کر رہا ہے. تو یہ ریلیشن شپ کا اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، اور یہ جب ممکن ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ انداز میں جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، یہی دعائیں پڑھیں جو مولا کائنات، مثلا دعائے کمیل کا ذکر ہوا یا دوسری دعائیں جو اس رات کے مخصوص کچھ قرآنی سورے بھی ہیں جن کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. عنکبوت ہے، سورہ دخان ہے، سورہ روم ہے. 21ویں اور 23ویں شب میں اس کی تاکید ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور یہ قرآن کی طرف توجہ دلانا ہوا، چاہے وہ اعمال ہو جیسا کہ ہم انجام دیتے ہیں شب قدر میں، مثلا قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، قرآن کو اپنے سامنے کھول کے رکھتے ہیں اور پھر دعائیں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں. تو یہ سمبل ہے، ایک اشارہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کرو. شب قدر شب قرآن بھی ہے نا، قرآن اس شب میں نازل ہوا ہے اور اتنی عظیم المرتبت کتاب اللہ نے اس شب میں نازل کی ہے، تو اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اپنا اٹیچمنٹ اس قرآن مجید کے ساتھ پیدا کرو. سمجھو کہ قرآن کس لیے ہے، اس لیے کہ قرآن در حقیقت اللہ کا خط ہے نا ہمارے نام. بھئی کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے بات کرنی ہے تو دعا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرو اور غور کرو قرآن میں، اس لیے کہ اللہ کا خط ہے تمہارا نام. اگر کوئی میرے پاس خط لکھے تو میں اس کو پڑھوں گا، پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کروں گا. اللہ جیسی ذات نے میرے نام ایک خط لکھا ہے تو یہ کتنی بدبختی ہوگی کہ میں اس کو سمجھے بغیر صرف ثواب کی غرض سے تلاوت کرتا رہوں. تلاوت بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تلاوت کا اپنی جگہ ثواب ہے اور تلاوت کا حکم ہے، لیکن اس سے برتر مرحلہ یہ ہے کہ اس کے ترجمے پہ ہماری توجہ ہو کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے ہم سے، کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے. تدبر یعنی قرآن میں غور و فکر کرو، رکو وہاں پر، آیت پڑھو، جیسا کہ آپ نے کہا کوانٹٹی پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی کہ
کم پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو. کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار یہاں پہ مطالعہ, اس آیت میں مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر خود آقا جواد آغا ملکی تبریزی کا آج بار بار ذکر آ رہا ہے, انہوں نے بتایا تدبر کی کیفیت کے جیسے تم عذاب کی آیت پر پہنچ رہے ہو تو ٹھہرو اور اللہ سے پناہ مانگو, سوچو جہنم کے بارے میں. بہشت کے آیات پر پہنچ رہے ہو تو جنت کی آرزو کرو, مانگو اللہ سے اس جنت کو. پرانی جو قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے, اگر ان قوموں کے بارے میں سوچ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو, ان کے بارے میں سمجھو, سوچو کہ اللہ نے ان پر کیوں عذاب نازل کیا. اللہ کی نعمت والی جو آیتیں ہیں ان نعمتوں میں غور کرو کہ یہ نعمتیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے. نعمت کی اہمیت اسی وقت ہمیں پتہ چلتی ہے جب وہ سلب ہو جاتی ہے, جب نہ ہو ہمارے پاس. مثلا کہا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, پانی کے سلسلے میں کہ اگر یہ پانی جو ہے ہم اٹھا لیں, ختم کر دیں, تو کون لائے گا تمہارے پاس پانی. یہ ایک پانی کی مثال دے کہ اللہ نے تمام نعمتوں کو آپ کے لیے بیان کر دیا کہ تمام نعمتوں کے بارے میں غور کرو کہ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے. وہ چاہے مادی نعمتیں ہوں, چاہے معنوی اور روحانی نعمتیں ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہیں. اسی طرح قرآن کی نعمت کے بارے میں, خود قرآن ایک نعمت ہے ہمارے. تو تدبر شرط ہے قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا قرآن کے بارے میں وہ غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس تالے کو آج کی شب کھولنے کی ضرورت ہے. شب قدر وہ چابی ہے. شب قدر میں کھولیے اور پھر اس کو کھلا رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ شب قدر گزر گئی, ہم نے پھر اس پہ لاک لگا دیا, بھائی اب قرآن نکلے گا شب قدر میں یا ماہ رمضان میں. کہ کتنے لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ان کو قرآن کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو ہم ایسے نہ ہو, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, جو رسول کی حدیث ہے کہ قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا ہے ہمیں, تو جس طرح ہم اہل بیت سے متمسک ہیں, خود اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے متمسک رہیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں, تلاوت اور تدبر بھی. اور آگے کا مرحلہ کیا ہے اس کا؟ عمل کا مرحلہ. کہ ہاں میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا, جو ہم قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں, تو سر پہ رکھنے کا اشارہ علماء عرفا جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سر پہ قرآن مجید کو رکھیے. اس کا مطلب ہے قرآن کی ہم عظمت کے قائل ہیں, قرآن ہمارا نگہبان ہے, قرآن ہمارا حاکم ہے. یعنی ہماری زندگی پر اگر کسی شے کی حکومت ہے تو وہ اللہ کے فرمان, حکم اور قرآن کی اور اہل بیت اطہار اور دین کی حکومت ہے. ہماری پوری زندگی اسی دین کے سائے میں چلے گی. یا قرآن کو جب سامنے کھول کے رکھتے ہیں تو یہی ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے قرآن کے آئینے میں دیکھو اور سامنے رکھو. جی, بہت خوبصورت باتیں تھیں. آخر میں دعاؤں کے سلسلے میں کہ آج جو ہے دعا کی رات ہے, بہترین دعا امام کی خدمت میں حاضر ہونا, امام کا خادم ہونا, امام کے لیے یعنی یہ دعا کرنا, خدایا کہ تو مجھے وہ رزق عطا کر اس سال, کیونکہ تقدیر لکھی جائے گی. تو جہاں پر ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ خدایا تو مجھے, وہ بھی مانگنا چاہیے انسان کو اللہ سے, مثلا کہ مجھے اچھے مارکس ملے, اچھا کریئر ملے, اچھا جاب ملے, حلال روزی ملے, اچھی وائف ملے, اچھا گھر ملے, اچھی گاڑی. یعنی یہ سب اہل بیت نے بھی سکھایا, یہ دعائیں مانگے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک دعا ہے, وہ دعا یہ ہے کہ یعنی یہ رات میں خدا مجھے چن لے تاکہ میں وقت کے امام کا خادم بن سکوں, ان کا ناصر بن سکوں. اور نیچرل سی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کر کے لے کے جائے, اور خود جواد ملکی تبریزی جو ہیں اس کی طرف کتاب جو ہے, کتاب بھی جو ہے وہ المراقبات, انگلش میں اس کا اسپریچول جرنی آف اے مسٹک کر کے کتاب ہے, ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی جائے گی. وہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ رات کے لیے, آخری چیز اس سیشن کے لیے ہے توسل کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, خدا کے سامنے پہنچنا چاہتے ہیں, تو یہ رات بہترین رات ہے کہ ہم توسل کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں. جی, یہ کہ خدا سے جو دعا کریں اس رات, کس چیز کی دعا کریں. ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, اگر میں شب قدر کو درک کروں اور شب قدر میں موجود رہوں تو میں پروردگار سے کیا دعا کروں. تو پیغمبر اس سے فرماتے ہیں کہ عافیت چاہو. کیا بات. ٹھیک, تو اب یہ عافیت ہر طرح کی عافیت ہو سکتی ہے. جسمانی لحاظ سے بھی عافیت ہو, اخلاقی لحاظ سے بھی عافیت ہو, دین کے لحاظ سے بھی عافیت ہو. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں جسمانی لحاظ سے بھی عافیت کے جو مسائل ہیں, اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. دین اور خاص کر جو ہے دین
کے خطرے میں ہیں، اور جوانوں کو جس طرح سے دین سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو اخلاقی اقدار سے دور کیا جا رہا ہے، کرنے کی تو کوششیں ہو رہی ہیں بالکل. بہت زیادہ. تو آج کی شب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آج کی شب اگر اس نے کہا کہ پیغمبر یا رسول اللہ میں کیا دعا مانگوں، پیغمبر فرما رہے ہیں عافیت مانگو. تو آج کے دن ہم اپنے پروردگار سے عافیت مانگیں کہ پروردگار میرا جسم بھی سالم رکھ آج اس مبارک شب کے توسل سے، اور میرا میرا دین دین بھی. بھی، میرا اخلاق بھی. یا جی. خود جو ہے مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر خدا سے ایک گفتگو ہے کہ جس میں جناب موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھ دیں، بہت ہی خوبصورت ہے. میں نے جواد ملکی تبریزی انہوں نے اس بہت کو نقل خوبصورت ہے کیا ہے، جی. بہت ہی خوبصورت ہے. کہ انشاءاللہ مومنین اس سے رسول فائدہ اکرم اٹھائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ جناب موسیٰ اور اللہ کا جو مکالمہ ہے، جی آپ ہے فرما رہے تھے. کہ جس میں جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ الہی ارید قربک، پروردگار میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں، تیری قربت چاہتا تجھ ہوں، سے قریب ہونا چاہتا تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو جواب آتا ہے خدا کا، قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، کہ میرا یہ قربت، یہ نزدیکی اس کے لیے ہے، یہ قریب ہونا اس کے لیے ہے کہ جو لیلۃ قدر میں احیا کرے، جاگے. جاگے بیدار رہے، پھر آنکھ جناب بھی بیدار رہے اور دل بھی ہاں بیدار رہے. کہ صرف جاگنا مہم نہیں ہے بلکہ بیدار ہونا مہم بیدار ہے. ہونا. اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ الہی ارید رحمتک، پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، اللہ اکبر. میری رحمت اس کے لیے کہ جو آج مسکینوں پہ رحمت کرے، لیلۃ قدر میں، شب قدر میں اللہ پر مسکینوں پہ ترس رحمت کھائے، کرے. رحم کرے، ان کی مدد کرے. جی. صحیح. اس کے بعد جناب موسیٰ فرماتے ہیں یہ سلسلے وار ہے، ایک جی، مرحلے آپ تک لے بیان کے کریں. جانا چاہ رہے ہیں کہ الہی ارید الجواز علی الصراط، پروردگار میں پل صراط سے گزرنے کا، عبور کرنے کا جواز چاہتا ہوں، پرمٹ چاہتا ہوں. تو خدا فرماتا ہے ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر. آج کی رات کے اعمال میں سے بھی خود جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ آج کی رات کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ انسان صدقہ دے، چاہے مستحبی صدقہ دے، چاہے واجبی صدقہ دے، لیکن صدقہ دے. تو خدا فرما رہا ہے کہ یہ جواز عبور پل صراط کیا ہے، وہ کہ صدقہ دینا، لیلت شب قدر میں صدقہ دے، چاہے وہ معمولی سا کیوں نہ ہو. اس کے بعد جناب موسیٰ فرماتے ہیں الہی ارید من اشجار الجنہ وثمارہا، پروردگار میں جنت کے باغات اور جنت کے پھلوں کو چاہتا ہوں، کیا کروں اس کے لیے؟ جواب آتا ہے قال ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، اللہ اکبر. لیلۃ القدر، کہ جو آج کی رات تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ ہے. اللہ کا ذکر کرے. ہاں اس کے سبحان بعد اللہ کے. آخر میں جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ قال ارید رضاک، الہی ارید تیری رضاک، رضا چاہ. تیری رضا چاہتا ہوں. ورضوان من اللہ اکبر، ہر چیز سے سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ بہتر اللہ کی رضا اللہ چاہیے. کی رضا. جناب موسیٰ آخر میں جو چیز طلب کرتے ہیں پروردگار سے، ارید و رضا، تو جواب آتا ہے رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، آج کی اللہ رات جو 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کے لیے میری رضا حاصل ہے. یہ اللہ وہی اکبر. رضا ہے مولانا، یہ وہی رضا ہے جسے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی. جن کے ایام شہادت ہیں، انہوں نے حاصل کی اور اپنا نفس بیچ کر اسے حاصل کیا. شب ہجرت جب سوئے تو آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کے عوض اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں. تو یہ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت امیر کائنات کے سلسلے میں ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نفس اتنا قیمتی ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے سوا بیچا نہ جائے. خود امیر کائنات کی وہ حدیث معروف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ الا حر یدعو هذه اللماذ لاهلها، کیا تم میں کوئی آزاد انسان نہیں ہے جو اس دنیا کو، جو ایک لمازہ کی طرح ہے، لمازہ کہتے ہیں وہ دانت میں پھنسا ہوا گوشت یا کسی کھانے کا ریشہ، جی، یہاں پھنس جاتا ہے، کا کوئی ہے نہیں ہے کہ یہ دنیا جو اس کی طرح ہے، جو یہاں پھنسا ہوتا ہے دانت میں، اس کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے، اس کے اہل کے لیے چھوڑ، تم اس کے اہل نہیں ہو. لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. فلا تبیعوها الا بها، اگر تم اپنے نفس کا سودا کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، تمہارے نفس کا سودا میں کروں گا، میں تمہیں اس کے عوض جنت دوں گا. تو دنیا کے لیے، کسی پاور کے لیے، کسی مقام تک پہنچنے کے لیے، کسی اور دنیاوی چیز کے لیے اپنے نفس کا سودا نہ کرو، جیسا کہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، دین کو ترک کر دیتے ہیں دنیا کے چکر میں. ایک میرا شعر ہے، پھر پڑھ دوں. جی بسم اللہ. ایک شعر ہے کہ لازم ہے کہ حر جیسا عمل کیجئے صاحب،
لازم ہے کہ حر جیسا عمل کیجئے صاحب، جب دین سے ٹکرائے مفادات کی دنیا. جب آپ کی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہونا تو وہ کرو جو حر نے کیا. دین کو انتخاب. ورنہ پسر سعد زمانے میں بہت ہیں جن کو نہ ملی ان کے خیالات کی دنیا. ورنہ پسر سعد بہت ہیں، وہ گندم میں رہ کے چکر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، قتل امام کے در پہ ہو گیا اور قتل بھی کر دیا، اور وہ گندم میں رہ بھی اسے نہ ملا. رہ کی حکومت تو دور، وہ گندم تک نہ ملا. جیسا کہ مولانا بتایا کہ مولا علی نے وہ مرضی پروردگار خرید لی، اور تبھی شاید ہمارے پروگرام کا آغاز بھی امیر کائنات کے بیان سے ہوا تو اختتام کے مراحل میں کہ چونکہ مرضی پروردگار خریدی، لہٰذا انہی کے لیے جشتا ہے کہ جب ضربت کھائی تو آپ نے وہ معروف جملہ فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب. یقیناً آج کی رات یا جب بھی شب قدر کی رات ہو، 19، 21، 23 اور کچھ روایتوں کے حساب سے 27 بھی ہے، تو ان شبوں میں کوشش یہی کریں کہ جو بیان کیا گیا ہے، کوشش کی گئی کہ ائمہ معصومین کی تعلیمات اور علماء کی نظر کو آپ کے سامنے پیش کریں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں یہی طریقے سے آج کی رات گزاریں گے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کریں گے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ کلام اہل بیت، دعائیں اہل بیت ہو. یقیناً وقت کا امام اسی سے راضی ہوگا، وقت کے امام کی رضایت کی ضرور دعا کریں. آپ دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ آئے، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.